جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آئی سی سی نے اریسٹ وارنٹس بھی ایشو کیے تھے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف۔ اس وقت جب یہ اریسٹ وارنٹس ایشو ہوئے تھے تو بہت سے یورپین کنٹریز نے، فرانس نے، یو کے، اٹلی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی چونکہ وہ روم اسٹیچیوٹ کی پارٹی ہیں، تو اس لیے اگر بن نتن یاہو ان کے ممالک میں آئیں گے تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا بٹ ٹو اریسٹ ہم، اور ان کو آئی سی سی کے حوالے کریں۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھیں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، اور اس میں کچھ انوالومنٹ فرانس کی بھی تھی اور امریکہ کی بھی تھی۔ اور فرانس اور امریکہ، اب چونکہ یہ 60 دن کا معاہدہ ہے، اور اگر یہ سیز فائر، چونکہ امریکہ اور فرانس اس کو مانیٹر کریں گے، اور یہ 60 دن کا سیز فائر کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ اٹس اے کائنڈ آف ٹو پریپیئر فار دا امپلیمنٹیشن آف یو این ریزولوشن، جو قرارداد 1701 قرارداد 2006 میں یہ اڈاپٹ ہوئی تھی، تو اس کی امپلیمنٹیشن، اب وہ قرارداد ہے کیا اس پہ تو پھر کبھی وقت انشاءاللہ، پہلے میں بات کرتا رہا ہوں، پھر دوبارہ کئی بات کریں گے۔ اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں فرانس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سیز فائر ایگریمنٹ 2 دن پہلے ہو گیا تو فرانس نے اپنی پوزیشن چینج کر دی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی، وہ روم اسٹیچوٹ انہوں نے سائن کر رکھا ہے، وہ آئی سی سی کی جورسڈکشن کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جو پہلے اب جو ہے کیونکہ بن نتن یاہو پرائم منسٹر ہیں تو ان کو امیونٹی حاصل ہے، تو اب ان کے لیے فیصلہ پولیٹیکل نہیں ہوگا بلکہ لیگل ہوگا، تو جو جوڈیشری ہے جو فرانس کی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب انہوں نے ایک والٹے فاسٹ لیا ہے، یوں کہہ لیجئے سمر سالٹ، کہ جی چونکہ اب وہ تھوڑا سا اسرائیل، چونکہ سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو وہ اب اس حد تک نہیں جانا چاہتے کہ بن نتن یاہو کو اریسٹ کر کے آئی سی سی کے حوالے کر دیں۔ اور ان کی پوزیشن میں جان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیے نا، اگر بن نتن یاہو پرائم منسٹر ہیں تو صدر پیوٹن تو پھر پریزیڈنٹ ہیں، وہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، تو ان کے بارے میں تو فرانس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جی ان کو بھی امیونٹی حاصل ہے، اور اگر وہ فرانس آئے تو ان کو بھی ہم جوڈیشری کا معاملہ ہے اور جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی، وہ تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو وار کرائمز ہوئے ہیں وہ پوٹن نے کیے ہیں، صدر پوٹن نے، تو ان کو تو اریسٹ کیا جانا چاہیے اور آئی سی سی کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اب تضادات جو ہیں یہ تو ہمیں نظر آتے ہی ہیں ہر جگہ۔ لیکن میں یہاں یہ بھی ایک بات تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے لیے کہتا چلوں کہ جہاں تک دیکھیے روم انسٹیٹیوٹ کا تعلق ہے، جو کہ 1998 میں شاید فائنلائز ہوا تھا اور پھر 2002 میں آئی سی سی کا قیام ہوا تھا، وہ اگر آپ اسٹیچوٹ پڑھیے، میں نے بھی دیکھا کہ شاید مجھے بھی کوئی ایسی صورت حال مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ جی ان کو اس پرائم منسٹرز کو یا پریزیڈنٹس کو امیونٹی حاصل ہے، یا پر دیٹ میٹر ڈپلومیٹس کو، کیونکہ ڈپلومیٹس ہمارا تو یہ ہے نا کہ ویانا کنونشن ہے آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961 کا ہے، پھر ویانا کنونشن آن کانسلر میٹرز اور کانسلر ریلیشنز 1963 کا، اس کے تحت ڈپلومیٹس کو جو ہے وہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے لوکل قوانین سے۔ لیکن یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں آئی سی سی کی اور روم اسٹیچوٹ کی، جو کہ ڈومیسٹک لا نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کے تحت لوگوں نے اپنی سوورنٹی کنسیڈ کی ہے کہ جہاں تک افراد کا تعلق ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، اگر وہ وار کرائمز میں شامل ہیں اور اریسٹ وارنٹ ایشو کرتا ہے آئی سی سی، تو پھر دے آر obliged کہ ٹو اریسٹ دیٹ پرسن اور ہینڈ اوور ٹو ہیم اور ہر ٹو آئی سی سی۔ تو اب یہ جو ہے رشیا کے بارے میں تو ان کی پوزیشن کچھ اور ہے، اور پریزیڈنٹ کے بارے میں اور بن نتن یاہو کے بارے میں ان کی پوزیشن تبدیل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف فرانس کا معاملہ ہے، ابھی آپ دیکھیں نا، اسی سال سپٹمبر میں رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے منگولیا کا دورہ بھی کیا تھا۔ منگولیا، وہ اس نے روم اسٹیچیوٹ کو اس پہ دستخط کر رکھے ہیں، اور جو رشین پریزیڈنٹ کے اریسٹ وارنٹس تھے وہ تو
پچھلے سال ایشو ہوئے تھے. تو ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا اور آئی سی سی کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اسی طرح اب رشین پریزیڈنٹ بھارت بھی جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن بھارت کا معاملہ کچھ ذرا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستانی کی طرح یا امریکہ کی طرح سائن نہیں کر رکھا روم اسٹیچوٹ کو. وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو آئی سی سی. ہم اس کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے جہاں تک افراد کا تعلق ہے. یہ پہلے ہی میں نے آپ کو اس پہ بات چیت کی تھی. اور فرانس میں یہ بھی ہے کہ فرانس میں کافی مسلمان آبادی ہے، خاص طور پہ جو ندرن یا مغرب اسٹیٹس جسے کہتے ہیں، نارتھ افریقہ یا مغرب اسٹیٹس، جس میں ایجپٹ بھی ہے، اور خاص طور پہ الجیریا، موراکو، تیونس. یہ کافی پریزنس ہے ان کی اپنا فرانس میں. تو اس حوالے سے بھی ایک ریپرکشن تو ہوگا اگر بن نتن یاہو آئیں گے اور فرانس ان کو اریسٹ نہیں کرے گا. پہلے تو میرا خیال ہے کہ بن نتن یاہو، چونکہ اب الیکشنز اسرائیل میں 2026 میں ہونے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیلی پرائم منسٹر فرانس کا کوئی دورہ کریں گے اور مشکل میں ڈالیں گے فرانس کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ البتہ ضرور کریں گے، کیونکہ امریکہ جب ٹرمپ جیت جائیں گے تو شاید وہ پہلا ان کا جو پہلا گیسٹ ہو ٹرمپ کا، وہ شاید نتن یاہو ہی ہوں، ہو نوز. تو اس وجہ سے جو ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی روم اسٹیچوٹ کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، تو ایک انٹرسٹنگ سچویشن بننے جا رہی ہے. سب اس وقت آنکھیں جو ہیں وہ ٹرمپ پہ لگی ہوئی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا کس طرح تبدیل ہوگی یا کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ دنیا تو بڑی تیزی کے ساتھ آلریڈی تبدیل ہو رہی ہے. لیکن ٹرمپ کے آنے سے کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ابھی دیکھیے نا، گزشتہ روز ہی انہوں نے کہا ہے کہ 20 جولائی کو ہی وہ جو 20 جنوری کو جب وہ اپنے حلف اٹھائیں گے اگلے سال، تو وہ 25% ٹیرفس امپوز کریں گے کینیڈا اور میکسیکو سے جو امپورٹس ہو رہی ہیں. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پھر چین کی جانب بھی رخ ہوگا، حالانکہ کل ہی چین اور امریکہ نے پرزنر سواپ بھی کیا ہے. شاید چین نے 3 امریکنز ریلیز کیا ہے اور امریکہ نے ایک چینی باشندے کو ریلیز کیا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے، اور چین نے شاید اس لیے بھی کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو ہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوآپریشن کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ساتھ اگر آپ کنفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اکنامک کنفرنٹیشن یا پولیٹیکل، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. تھینک یو ویری مچ.